گھر میں معاملہ ہوا تو بس تمہیں 3 طلاق ہے۔ لوگ کہتے ہیں طلاق کا آپشن دیا کیوں ہے؟ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں نباہ ہو ہی نہیں پا رہا، اب وہ کیا کرے، ساری زندگی جڑے رہے۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس میں پھر وہ بعض لوگ کہتے ہیں جی نیت نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے شریعت کا آن لائن طلاق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آن لائن، بلکہ ساتھ تھوڑا سا نکاح کو بھی الیبوریٹ کر دیں، آن لائن نکاح یا آن لائن طلاق کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ مرد ہی نہیں ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ جی مطلب یہاں پہ صرف اس لیے کہا گیا کہ وہ رشتہ بچ جائے۔ یہ اس مار کو پھر کچھ لوگ بڑے عجیب لے جائیں، دیکھو جی قرآن کے اندر کہا گیا جی عورتوں کو مارو، یہ تو قرآن تو عورتوں کے حقوق کو جو ہے سلب کر رہے ہیں۔ عمیر بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ نکاح سے پہلے باقاعدہ بچی کو اور بچے کو نکاح کے اور طلاق کے مسائل بتانے چاہیے۔ معاشرے میں بالکل ضرورت، لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق کے مسائل کن لفظوں سے طلاق ہو جاتی ہے، کہ اگر معاملہ یہ 5 سٹیپ اختیار کرنے کے بعد نہیں بن رہا تو 1 طلاق دی جائے، اور پاکی کی حالت میں دی جائے، ایسی پاکی کے جس پاکی میں میاں بیوی کا ملاپ نہ ہو۔ اس بات پر تو سارے ہی متفق ہیں کہ 3 طلاقیں دینے سے بیوی حرام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے دین کو مذاق اور کھلواڑ بناتے ہو، پھر کہتے ہو ابن عمر کوئی حل، ابن عباس کوئی حل نکال، ابن عباس کوئی حل نکال۔ میں کیا حل نکالوں؟ تو نے جو 100 دی ہیں نا، 3 تو ہو گئی واقع۔ اس کو پچھلی باتوں کا تانا نہ دے کہ تم تو فلاں وقت میں یہ تھی، میں نے تجھے سمجھایا، میں نے تجھے یہ کیا۔ اللہ نے کہا نا۔ نہیں، میرا کوسچن یہاں پہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو ذہنی طور پہ معذور ہو چکا ہے، فار ایگزامپل مینٹلی انسٹیبل ڈکلیئر ہو گیا، تو کیا ایسے شخص کے نکاح میں وہ عورت بیوی رہے گی؟ مرد جو ہے وہ نامرد نکلا، اب بیوی کا حق مارا جا رہا ہے، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اب جب اولاد نہیں ہوگی تو وہ کیا ساری زندگی اس کے رحم و کرم پہ گزار دے؟ وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں نے 3 دی ہیں، وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ فلاں بیڈ روم میں تھے ہم، وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ بات کی ہے، تو آپ اس کو پاگل کیسے کہیں؟ یہاں پہ عدالت کے معاملات کو معتبر سمجھا جائے گا یا پھر جو اس کے اپنے معاملات ہیں؟ تمہاری پیٹھ ایسی لگتی ہے جیسے تم میری ماں کی ہو، تو وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، اب پتہ ہی نہیں اس کو۔ اچھا، اس سارے سینیریو کے اندر خلا کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جی میرا نکاح ہوا وسیم بھائی سے، مجھے پسند ہے مصطفیٰ بھائی، تو عدالت اس کو خلا نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس آدمی کے اوپر جو حلالہ کروانے والی عورت ہو اور حلالہ کرانے والا مرد۔ آپ جب طلاق کی بات آئی تو آپ بھاگ گئے، آپ نے مسلک تبدیل کر لیا، چینج کر لیا کہ وہاں پہ تو 3 کو 1 کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اجماع صحابہ کو کدھر کریں گے؟ وہ خود لے کے جا رہا ہے میری بیوی کا حلالہ کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور پھر وہ آگے سے کہے میں اتنے پیسے لوں گا، اتنے دن رکھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپفلی یو آر ڈوئنگ گریٹ۔ میری آپ سے پہلے بھی ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ ہم ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے آج کے اس معاشرے کو آپ کے سامنے ڈفرینٹ اینگلز اس کے پیش کر رہے تھے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میرا تعلق میڈیکل پروفیشن سے ہے، تو ہم میڈیکل اور اسلام دونوں کو کوریلیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ پھر کچھ دوستوں نے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے بات کی، تو آج ہم اپنی پہلی آفیشیل پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جس ٹاپک کو کہیں گے ہم اس کو پروسیڈ کریں گے، تو بہت سارے دوستوں کا کہنا یہ تھا کہ آج کے اس معاشرے میں جو اہم مسئلہ چل رہا ہے آپ ان مسائل پہ بات کرنا شروع کریں۔ تو بالآخر آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم طلاق کے موضوع کو لے کر کے اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے پاس ہاسپٹل میں پیشنٹس آتے ہیں ڈفرینٹ ڈیزیز کے ساتھ، جب ان کی ہسٹری لی جاتی ہے تو پیشنٹ ڈپریشن، انزائٹی اور مختلف معاملات میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب ان کی ہسٹری کو ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو گھریلو پریشانیاں، ناچاکیاں، شادی شدہ زندگی کے مسائل اور بسا اوقات اس کے اندر طلاق کے معاملات بھی سامنے آتے ہیں۔ تو دوستوں نے یہ کہا کہ آپ اس معاملے پہ بات کریں، تو آج طلاق کے موضوع پہ تفصیلی بات کرنے کے لیے کہ جس میں ہم دین کے تمام پہلوؤں کو متوازن طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا معاویہ صاحب۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مولانا آج کا میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ شریعت کے اندر طلاق کی کیا ڈیفینیشن ہے، کس طریقے سے طلاق کو ڈیفائن کریں گے، اس پر قرآن و حدیث کے حوالے سے اور فقہ کے حوالے سے کچھ مسائل جو ہیں وہ آپ ہمارے سامنے رکھ دیں تاکہ معاشرے کی اس کے اندر بہتر طریقے سے رہنمائی کی جا سکے۔ وعلیکم جی عمیر بھائی، میرے سامنے اس وقت قرآن پاک کھلا ہوا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے قرآن پاک سے ہی، احادیث مبارکہ سے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ
نے فرمایا کہ اپنی امت کو کہ دو چیزیں جب تک تمہارے اندر موجود ہیں نا تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں اپنے سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ پہلی چیز تو جس کے حوالہ دیا میں نے قرآن پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ بالکل، بے وسلم نے شک، فرمایا کہ جب تک بے شک، قرآن مجید آپ کے پاس ہے، آپ اس سے رہنمائی لیتے رہیں گے، آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ بے شک، آپ کو کوئی آدمی، دنیا کی کوئی طاقت بلکہ گمراہ نہیں کر سکے گی، بالکل کیونکہ نبی ایسے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم سب کے لیے ظاہر ہے کہ وہ۔ بالکل ایسے، پھر دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ سنت، میری سنت، بالکل، کہ آپ ان دو چیزوں کو تھام لیں تو تم کسی بھی موقع پر زندگی میں، وہ طلاق کا مسئلہ ہو، وہ نکاح کا مسئلہ ہو، وہ خوشی کا مسئلہ ہو، وہ غم کا مسئلہ ہو، زندگی کے اندر کوئی اور پریشانی آئے تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن، یہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موجود پاؤ گے۔ جب تک ان دونوں کے اوپر عمل کرتے رہو گے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہم کوشش کریں گے انہی دو چیزوں سے ہم بات کا آغاز کریں۔ انشاءاللہ، تو پہلی بات ہے طلاق کا۔ آپ نے پوچھا کہ آج کے معاشرے میں طلاق کی رشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق کا مرحلہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اس معاہدے کو یعنی نکاح کو اگر کوئی آدمی ختم کرنا چاہتا ہے تو قرآن نے بہترین طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز پہ سنت سے بھی کھول کھول کے بیان کی ہے۔ بالکل، ہم آغاز کرتے ہیں، ہمارے پاس قرآن پاک ہے، سورۃ النساء، ایک آیت ہے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اس آیت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ میاں اور بیوی اس رشتے کو آگے نہیں چلا سکتے تو شریعت نے بڑی بہترین مثال دے کے قرآن مجید کے اندر بات سمجھائی کہ سب سے پہلے میاں، ظاہر ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، وہ عورت کو اپنی ذمہ داری میں لے کے اس کے سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہے، تو وہ حاکم ہے، تو حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے معاملے کو سمجھانا، سلجھانا۔ تو بالکل، یہاں پہ شریعت نے بہترین حاکم کو مخاطب کیا، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اگر قصور عورت کا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں۔ مجھے تھوڑا سا اس معاملے میں ان ڈیٹیل وہ کر دیں کہ اس کا صحیح طریقہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے طلاق کا اصل صحیح طریقہ ہے کیا؟ میں بتا رہا ہوں آپ جی کو۔ جی، پہلی چیز شریعت نے بتائی کہ اگر معاملہ ان دونوں کے بیچ آپس میں خراب ہونے کا خدشہ ہو تو مرد اس کو پہلے نصیحت کرے۔ طلاق ٹھیک تو ہے، بہت دور کی بات ہے نا، یہی ہے واللاتی تخافون، اگر تم خوف کرو نشوزہن کہ یہ نافرمانی کرے گی تو اس کو پہلے سمجھاؤ، نصیحت کرو، سمجھاؤ، بات اللہ تعالیٰ سے ڈراؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سناؤ، اولاد جوان ہے تو اس کی باتیں بتاؤ، معاشرہ کی کیا کہے گا۔ جی بالکل، اگر پہلا سٹیپ ہے یہ سمجھانے کا، صحیح، پہلے قرآن طور پہ سے سمجھائیں، ٹھیک سمجھائیں ہے، آپ اس کو، اگر وہ ہے، بات مان جائے تو بات ختم۔ صحیح ہے، اگر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی تو شریعت نے بھی بس نہیں کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اس کا جو بستر ہے مرد وہ اپنا الگ کر کے دوسرے روم میں لے جائے، یعنی اگر ٹھیک ہے، دونوں میاں بیوی ایک روم میں پہلے آرام کرتے تھے ٹھیک ہے، تو رات کا جو ٹائم ہو تو وہ بستر اپنا اٹھا کے اپنے دوسرے روم میں چلا جائے۔ یہ قرآن ٹھیک ہے، کی روح سے اللہ تعالیٰ کہتے، وہ سمجھدار جو عورت ہوگی مہر بھائی وہ تو اس بات کو بالکل ایسے، محسوس نہیں کرے گی، وہ مطلب غیرت اس کی مر جائے گی کہ میرا میاں مجھ سے ناراض ہو کے مجھ سے بستر الگ کر رہا ہے تو کوئی وجہ ہے، تو معافی تلافی یہاں پہ کام چل جائے گا جی صحیح اور وہ ہے، معاملہ طلاق تک نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ان دو باتوں سے بھی بات نہ بنے، نصیحت کرنے سے، بستر ٹھیک کو ہے، الگ کرنے الگ سے، کرنے سے، وَاضْرِبُوهُنْ، تیسرا حکم دیا اللہ نے کہ ہلکی پھلکی تعدیب کی جائے، مارا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اس مار کو پھر کچھ لوگ بڑے عجیب لے جائیں، دیکھو جی قرآن کے اندر کہا گیا جی عورتوں کو مارو، یہ تو قرآن تو عورتوں کے حقوق کو جو ہے وہ سلب کر رہا ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم عورت کے زیادہ محافظ ہو یا جس نے پیدا کیا وہ زیادہ وہ زیادہ محافظ؟ محافظ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، لیکن پہلے دو سٹیپ لینے والا ایسے نہیں کہ آدھی بات کو ہم لیں، وَاضْرِبُوهُنَّ کو تو لے لیں اور فوراً مارنا شروع کر دیں، پیچھے نہ جائیں کہ پیچھے کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ صحیح پیچھے ہے، بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ اگر صحیح صحیح، ان دو جگہوں پہ بات نہیں بنتی تو شریعت نے آپشن دیا وَاضْرِبُوهُ، ٹھیک کہ ہے، آپ اس کو تھوڑا سا، لیکن یہاں بھی شریعت نے جب اس کو کہیں کیٹیگرائز کیا ہے کہ کتنا مار سکتے ہیں، کیا مفسرین نے ٹھیک اس ہے، بات کی وضاحت کی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، انہوں نے کہا کہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ صرف ڈرانا ہو کہ یہ مرے گا بھی، صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، ٹھیک ہے، ٹھیک کہ ہے، یہ مرے گا بھی اگر میں اس کی نافرمانی کرتی رہوں گی، یہ صرف سمجھانے تلانے پہ بات نہیں بنے گی بلکہ یہ مارے گا بھی، مارے گا، مارے گا بھی۔ اس میں آپ ٹھیک ہے، پھر خود سمجھدار ہیں کہ مارے گا بھی کیا،
تو شریعت نے یہاں تک خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے وہ بہترین آدمی ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اب بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ان کو مارتا نہیں ہے، اچھا منع کیا آپ نے، اور یہاں تک فرمایا کہ ان کے چہرے پر نہیں مارتا، اور وہ آدمی بہترین ہے، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ وہ مرد ہی نہیں ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ اچھا جی، مطلب یہاں پہ صرف اس لیے کہا گیا کہ وہ رشتہ بچ جائے، صحیح ہے، رشتہ بچ جائے، پھر شریعت ٹھیک نے کہا مارنے کی اگر ضرورت بھی پیش آئے تو اتنا مت ماریں کہ اس کے کوئی بازو ٹوٹ جائے، کوئی جسم کا اعضاء ٹوٹ جائے، یا چہرے پر مت ماریں، بلکہ ڈرانے کا انداز ہو کہ اس کو لگے کہ اگر میں ان دو باتوں پہ فیملی باؤنڈریز کو بچانے کے لیے بیسیکلی تھوڑا جی بہت جی اس کو بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحیح ہے۔ کہا فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ عورت پچھلی باتوں پر جو 3 باتیں اللہ نے بتائیں کہ مان لے تو پھر مرد بھی زیادتی نہ کرے، کہ اچھا اس کو پچھلی باتوں کا تانا نہ دے کہ تم تو اچھا فلاں وقت میں یہ تھی، میں نے تجھے سمجھایا، میں نے تجھے یہ کیا۔ اللہ نے کہا نہ، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ کی ذات بڑی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، اور تیرے بھی عیب چھپائے ہوئے نا، تو تیرے پاس بھی کسی کا عیب لگ گیا ہے، تو بھی چھپا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، بہترین مثال دی کہ اگر یہاں بھی بات نہیں بن رہی، یعنی 3 سٹیپ ہو گئے نا، چوتھے پہ آ جائیں، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا کہ 2 خاندان ہے نا، 2 خاندان ہے، ایک جی میاں کا خاندان اور ایک بیوی کا خاندان، بیوی کا خاندان، صحیح دونوں خاندانوں میں سے ایک سمجھدار آدمی لے لیں، ٹھیک ہے، ایک ادھر سے ثالث بن جائے، ادھر سے ایک ادھر سے بن جائے، وہ ان دونوں میاں بیوی کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں کہ یار یہ اختلاف ہو گیا ہے تو ہماری بیٹی کا گھر بچ جائے، ہمارے بیٹے کا گھر بچ جائے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے عمیر بھائی، جب عورتیں بیچ میں آئیں گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یہاں ہوتا کیا ہے، جب ہم بلاتے ہیں نا تو ٹرک بھر کے آ جاتے ہیں دونوں طرف سے، تو وہ معاملہ سلجھنے کے بجائے الٹا خراب ہو جاتا ہے کہ تو نے تو مجھے بلایا نہیں تھا، اب تو قابو آئے ہو، بس اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بھی منع کیا کہ مرد ہوں، اور یہاں پہ مرد ہونے کے ساتھ یہ شرط بھی اللہ نے لگائی کہ وہ دیندار ہو۔ ظاہر ہے دیندار ہوگا تو وہ گھر کو بچائے گا نا، ٹھیک ہے، جس کے پاس خود سمجھداری نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، خود وہ اس طرح کے اس کا کردار ہے، تو وہ اس گھر کو نہیں بچائے گا، وہ اس کو سیریس نہیں لے گا۔ مطلب اللہ کے ہاں سمجھداری کا مقام بھی وہ تقویٰ اور جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حاکم جو ہوں دونوں، مطلب وہ سمجھدار ہوں، اور سمجھدار سے کیا مراد ہے کہ دیندار ہوں، اور دوسری بات ان دونوں کے مسائل کو، ان کے گھریلو معاملات کو سمجھتے بھی ہوں جو حاکم بنائے جائیں۔ یہ 4 ہو گئے۔ عمیر بھائی چوتھا سٹیپ اللہ نے بہترین اختیار کیا، فرمایا کہ کچھ وقت کے لیے دونوں علیحدہ ہو جائیں۔ مطلب طلاق کی بات اللہ تعالیٰ ابھی کر ہی نہیں رہے، مطلب بیوی کو اس کے مائکے بھیج دیا جائے، ہاں کوئی بھی صورت نکل سکتی ہے، یا مرد کچھ دن کے لیے، مطلب دونوں، ظاہر ہے کبھی ایسا ہوتا ہے مزاجوں میں طبیعت ایک دوسرے سے نہیں مل رہی ہوتی، جب آدمی تھوڑا دور ہوتا ہے پھر الفت بھی ہوتی ہے، تو شریعت نے بڑا بہترین طریقہ بتایا کہ آپ کچھ دن کے لیے الگ ہو جائیں، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بہت سارے مسئلے یہاں پہ حل ہو جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سیرت پہ بھی یہ ملتا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بات چیت ہوئی اور کچھ مطالبات تھے ان کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں کیا تھا، کوئی مارا نہیں تھا، کوئی باہر بات نہیں کی تھی، بس الگ ہو گئے تھے، کچھ دن علیحدگی اور خاموشی اختیار کی۔ تو ہم اگر دعوے دار ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ کی سیرت کو ماننے والے ہیں، تو رسول اللہ کی سیرت میں خاموشی موجود ہے، صبر موجود ہے۔ صحابہ اکرام گئے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ابھی کچھ دن کی خاموشی اختیار کرنے دی جائے، شریعت میں اسی کے لیے مصلحت میں بہتری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بات کو لے کے آتے ہیں، یہ 5 سٹیپ جس نے اختیار کر لی ہوں، اب ہم دیکھیں نا، آتے ہی جب ہمارا انبڑ ہوئی، گھر میں معاملہ ہوا، تو بس تمہیں 3 طلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ یہ حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے کہ آپ اس کو اختیار کریں، پہلے یہ سٹیپ فالو کریں آپ۔ ٹھیک ہے، اس کا تو میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں 90% لوگ، اسی لیے تو آج ہم بیٹھے ہیں آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا اصل میں۔ عمیر بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ نکاح سے پہلے باقاعدہ بچی کو اور بچے کو نکاح کے اور طلاق کے مسائل بتانے چاہیے۔ معاشرے میں لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق کے مسائل کن لفظوں سے طلاق ہو جاتی ہے، جی سمجھ آ رہی؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سٹیپ پورے ہو گئے، اب بھی اگر معاملہ سلجھ نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقہ بتایا، الطلاق مرتان۔ دیکھو 2 طلاقوں کا اللہ نے ذکر کیا، تیسری طلاق کا قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے، 2 الطلاق مرتان۔ فرمایا یہ 5 طریقے اختیار کرنے کے بعد اگر کسی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اب وہ کیا کرے، اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں، ایسی پاکی جس میں میاں بیوی کا ملاپ نہ ہو، اس میں وہ طلاق دے۔
حیض کی حالت ٹھیک ہے۔ میں طلاق دینے سے منع فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے, انہوں نے حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے بتایا کہ میرے بیٹے نے یہ کام کیا ہے, تو حضور نے فرمایا رجوع کرو. کیوں تکلیف دی ہے اس کو؟ فرمایا دینی بھی ہے. شریعت یہاں تک عورتوں کے حقوق پہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا ایک نیچرل سائیکل ہے, جی جس میں بالکل اس کو بالکل. نارملی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ مینسٹریشن سائیکل فیمیل کے لیے جو ہے نا وہ ایک پینک کنڈیشن ہوتی ہے, اس میں پین اور سارے معاملات ہیں. جی جی. تو اگر اللہ کی طرف سے اس پہ ایک جسمانی مشقت بلکہ یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا بھول گیا کہ رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ وہ ان ایام میں کمزور ہوتی ہے. اللہ اکبر. کہ ایک تو پہلے کمزوری ہے جسم میں, اور پھر دوسرا تم اس کے اوپر طلاق کا جب ڈالو گے بوجھ, تو ظاہر ہے وہ عورت بہت زیادہ. ٹھیک ہے. ہاں, شریعت نے دیکھو کس طریقے سے ان کے حقوق کا تحفظ کیا کہ اگر معاملہ یہ 5 سٹیپ اختیار کرنے کے بعد نہیں بن رہا تو ایک طلاق دی جائے, اور پاکی کی حالت میں دی جائے, ایسی پاکی کے جس پاکی میں میاں بیوی کا ملاپ نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر ایک طلاق, پھر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک کے بعد اس کو مہلت مل جاتی ہے 3 منتھ کی, یا 3 حیض کہہ لیں اس کو. اچھا. ہاں, کہ اس کے بعد 3 منتھ یا 3 حیض. ایسی عورت جس کو حیض کے دن مینسس کے دن نہیں آتے, یا اس کی کوئی مسائل ہیں, یا کوئی طبیعت خراب ہے, یا کوئی بھی مسئلہ ہے, یا عمر زیادہ ہے اس کو مینسس نہیں آتے, تو شریعت کہتی ہے وہ 3 مہینے جو ہے وہ اب. اچھا, اس میں شریعت نے 3 مہینے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. جی 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 بالکل, کہ آپ 90 دن کہہ سکتے ہیں. ہاں 90 دن کہہ سکتے ہیں, 90 دن کا ٹائم دیا. اس میں عمیر بھائی دیکھو, اس میں یہ بچت ہو جائے گی دونوں خاندان کی کہ 90 دن میں ٹائم ملے گا, بہو کا مل جائے گا, میاں کو بھی سوچنے کا اور بیوی کو بھی سوچنے کا. اگر بیوی کی طرف سے زیادتی کی جا رہی ہے, سمجھ رہے ہیں, جی جی, اگر وہ خاندان زیادتی کر رہا ہے, تھوڑا اس کو بھی میسج چلا جائے گا, سیریس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم تو حد تو دیکھو, لوگ کہتے ہیں طلاق کا آپشن دیا کیوں ہے. ایک ایسا رشتہ ہے جس میں نباہ ہو ہی نہیں پا رہا, اب وہ کیا کرے, ساری زندگی جڑے رہے. اللہ نے تو آخری حل رکھا ہے, ہم نے پہلا حل بنا لیا. بالکل, پہلا حل تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا, واللاتی تخافون سے پہلا حل شروع ہو رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے تو بالکل آخر میں جا کے کہا ہے کہ اگر آخری سٹیج پہ دیکھو کہ بالکل 90 دن تو یہ ملے, دونوں کو ٹائم ملا, پھر اگلی طلاق دینی ہے تو عدت میں اگر دوسری طلاق دے دی تو پھر فرمایا وہ کہ وہ عورت کے اوپر طلاق بینہ ہو جائے گی. اب یہ میاں بیوی طلاق بینہ, پہلے طلاق کو طلاق رجعی اور دوسری طلاق کو طلاق بائنہ کہتے ہیں. آپ تینوں طلاقوں کو تھوڑا سا جی طلاق رجعی وہ ہوتی ہے عمیر بھائی جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی عدت کے ختم ہونے سے پہلے اس کو رجعی, رجوع کا معنی شریعت رجوع کر لینا کہ یار مطلب جو بات میں نے کی تھی نا طلاق کی, صلح صفائی ہو جائے. ہاں بس یہ منہ سے بھی کہہ سکتا ہے کہ یار میں نے رجوع کر لیا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی نے ملاپ کر لیا تو یہ بھی رجوع ہی سمجھا جائے گا پہلے 90 ڈیز کے اندر. جی, اگر یہ 90 ڈیز گزرنے کے اندر یہ بندہ دوسری طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو, ٹھیک ہے, تو پھر شریعت کہتی ہے کہ یہ طلاق بائنہ ہو گئی. اور طلاق بائنہ جب ہو جاتی ہے دوسری طلاق, تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ رجوع کا حق ہے لیکن اب نکاح کے ساتھ. اچھا, رجوع کا حق حاصل ہے اس کو, جب تک یہ نکاح نہیں کریں گے تب تک. ہاں, اور بالکل نکاح اسی مرد سے, کوئی حلالے کی کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ علماء کرام کی رہنمائی لے کے کہ ہم نے یہ باتیں کی ہیں. ظاہرہ جب آپ علماء کے پاس جائیں گے ان کو بتائیں گے کہ ہم نے ایسے طلاق دی ہے, بلکہ پہلے ہی مشورہ کرنا چاہیے. بالکل ایسے, ہاں, کہ حضرت میرے پاس میرے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں, تو اب میں شریعت کی روح میں کیا کروں, تو علماء اس کو بتائیں گے. تیسری طلاق ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں طلاق مغلظہ کہتے ہیں. جی, عورت نے سنا یا نہ سنا, بعض لوگ کہتے ہیں عورت نے سنا نہیں, 2 طلاقیں سنی, 1 سنی, 2 سننا اس میں نہیں ہے, اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے ہم طلاق کو ایک ایک کر کے, طلاق رجعی اور طلاق بینہ کے اندر رجوع کی گنجائش شریعت نے موجود رکھی ہے. ٹھیک ہے. طلاق مغلظہ کے الفاظ جب بول دیے اس نے 3 طلاق, بے شک ایک مجلس میں بول دی یا مختلف مجالس میں بول دی, ایک طہر میں بول دی, مختلف طہروں میں, طہر سے مراد پاکی کے دن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, طہر کہتے ہیں پاک چیز کو. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر طہارت سے طہر, جی صحیح, پھر حیض سے مینسس ہماری اس کو زبان میں یوز کیا جاتا ہے. جی, تو شریعت نے بڑا عورت کا خیال رکھا ہے. ٹھیک ہے, کہ 90 دن وہ ٹائم دیا, مرد کو بھی ٹائم دیا, دونوں کو. پھر اگر دوسری طلاق دیتا ہے پھر بھی ٹائم موجود ہے. جب تک یہ تیسری, پھر جب دوسری طلاق ہو جائے تو بیوی اپنے میکے یا اس سے الگ ہو جائے, کیونکہ نکاح ختم ہو گیا ہے, لیکن اس طریقے کا ختم نہیں ہوا کہ دوبارہ نکاح نہ, کہ حلالہ کی ضرورت. ہاں, ابھی نہیں, کوئی ضرورت نہیں. جی صحیح. جب ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر آپ رجوع کر سکتے ہیں علماء کی رہنمائی لے کر. تیسری چیز جس کو شریعت کی روح سے طلاق مغلظہ کہتے ہیں,
یہ جب کوئی آدمی اپنی مجلس میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہو، گھر میں بیٹھا ہو، کہیں بھی بیٹھا ہو، اگر وہ یہ کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس میں پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی نیت نہیں تھی، اس میں نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، مطلب زبان سے کہہ دینے سے بھی مذاق ہے، غصے میں ہے، جیسی حالت میں بھی ہے. اچھا یہ ایسا الفاظ ہیں جب اس نے بول دیے تو بس اس کے ہاتھ سے وہ معاملہ نکل گیا. مولانا میرا یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، معذرت آپ کی بات کو میں کر رہا ہوں. ہم ایک طرف تو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ان کی نیتوں پر ہے، لیکن یہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ جس کے اندر وہ نیت طلاق کی نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ الفاظ ادا کر دے تو بھی طلاق ہو جائے گی. جی ایسے ہی ہے. ایسا ہی ہے. اس کی اوپر بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمیر بھائی لوگ نا حضرت ابوبکر اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابتدائی 2 سال تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ پہلے طلاق دیتے تھے اور 3 طلاقیں ایک ساتھ. ٹھیک ہے. جب دے لیتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچتی کہ اب تو یہ رشتہ ختم ہو گیا، تو وہ کہتے سے آگے سے ہم نے پہلی طلاق تو دی ہے، باقی 2 کو اس کی تائید کرنے کے لیے ساتھ ملائی تھی. اچھا سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ٹھیک ہے. یعنی پہلی طلاق ہم نے دی تھی تو صحیح. باقی کی جو 2 طلاقیں تھیں نا وہ ہم نے پہلی طلاق کی تائید کے طور پر وہ الفاظ بولے تھے. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نیت، اس وقت یہ نیت ان کی قبول کی جاتی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے یہ والی نیت والی بات قبول کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر عمیر بھائی صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ آج کے بعد اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا یہ انتظامی تھا. اچھا وہ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، حضرت عمر کا تھا. تو ان کو جواب یہ ہے کہ عمر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کام نبی اچھا نہ سمجھے اور عمر اچھا سمجھے. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنتی خلفاء الراشدین، میری سنت خلفاء راشدین کی سنت ہے. سمجھ آئی کہ خلفاء راشدین میں تو حضرت عمر دوسرے نمبر پہ ہیں. تو حضرت عمر نے دیکھا انتظامی معاملات میں کہ 3 طلاقوں کو لوگ مذاق بنا رہے ہیں، پہلے طلاق دے لیتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں میں نے تو 1 دی تھی، 2 تو ویسے ہی میں نے بولی تھی. تو شریعت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس انتظامی فیصلے نے صحابہ کا اجماع کروا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس رہنمائی کے اصول قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ. جس چیز کے اوپر صحابہ کا اجماع ہو جائے، پھر ائمہ اربعہ میں تھوڑا بہت اختلاف چلتا ہے اسی مسئلے کے اوپر کہ بعض ائمہ اربعہ میں سے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب 1 تھی تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں 3 طلاقیں. ہمارے معاشرے میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ سیکٹس کے اعتبار سے ڈفرینٹ علماء کرام کے چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن، یا جیسے آپ نے پہلے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہو گیا. اور دوسرا مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ قرآن پاک میں کہیں تیسری طلاق کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ تو اللہ نے 2، اب آپ نے ساتھ قرآن پاک کہتی اس کا آیت مبارکہ کا بھی ریفرنس دیا. تو اس معاملے میں تھوڑی سی روشنی اس بات پہ ڈالیں کہ جو اس بات کو وہ لے کے چلے ہیں کہ 3 کو 3 ہی کنسیڈر کیا جائے گا، قرآن تو 3 کا ذکر ہی نہیں کر رہا، قرآن تو 2 کو کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں سیدنا پاکستان کے اندر جو ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو اور ان معاملات کو زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجیے گا. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی مسالک ہیں یا علماء ہیں اس بات پر تو سارے ہی متفق ہیں کہ 3 طلاقیں دینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس بات پر تو سب ہی متفق ہیں. تم حدیث کے ریفرنس سے یہاں پہ وہ اس بات کے اوپر تو سب متفق ہیں. ٹھیک ہے. بات صرف اسی کی ہے کہ ایک مجلس کی 3 یا الگ الگ 3 شمار. اختلاف اس کے اوپر ہے، لوگوں نے بنایا کہ ہوتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ جو علماء کہتے ہیں نا وہ بھی یہی نہیں کہتے کہ طلاق نہیں ہوتی. صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہے. ہاں تو مجھے ایک بات بتائیں، ایک ہے احتیاط کا پہلو. بالکل صحیح ہے جی. اب جو علماء کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، وہ جمہور علماء ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ باقیوں کے استاد ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے اور جمہور صحابہ کا بھی یہی موقف ہے. بلکہ میں اس کے اوپر ایک حدیث نقل کر دوں. یہ جو حدیث نقل کی ہے نا کہ ایک مجلس کی 1 طلاق ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث نقل ہے، لیکن ان کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے. اچھا کیسے؟ ایک آدمی آ گیا ان کے پاس، ان آوازیں دی جیسے میں دوں آپ کو، عمیر بھائی عمیر بھائی عمیر بھائی، پریشانی کے عالم میں. انہوں نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی. صحیح ہے. اب کوئی حل نکالو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی حل نکالو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی حدیث نقل کر کے جو بھائی ہمارے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی حدیث موجود ہے، تو ہم ان کو کہتے ہیں ان کا فتویٰ کس کے اوپر ہے؟
ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنا, ایک ہے پھر اس کا عمل ہو. ظاہر صحابہ تو اہل ایمان تھے, اور ایمان والے کے پاس تو اللہ کے نبی کی جب کوئی حدیث پہنچے گی وہ تو پہنچائے گا آگے, لیکن پھر اس کا عمل دیکھا جائے گا اس صحابی کا کہ آیا اس کا عمل کس کے اوپر تھا. ٹھیک ہو گیا. اب وہ آئے اور انہوں نے کہا میں نے اپنی بیوی کو دی ہیں 100 طلاقیں, صحیح ہے, تو کوئی حل نکالو. حضرت ابن عمر رضی اللہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے ہوئے اور کہنے لگے کہ پہلے تم اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہو, صحیح ہے, اللہ کے دین کو مذاق اور کھلواڑ بناتے ہو, پھر کہتے ہو ابن عمر کوئی حل, ابن عباس کوئی حل نکال, ابن عباس کوئی حل نکال. میں کیا حل نکالوں, تو نے جو 100 دی ہیں نا, 3 تو ہو گئی واقع, باقی 97 کے ساتھ تو نے اللہ پاک کی آیات کا اور دین کا مذاق اڑایا. اچھا, یہ ان کا عمل ہے. اسی طرح ایک حدیث ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی, 3 طلاقیں. اب جب طلاق دے دی تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ رجوع کر لیں, طلاق تو ایک ہوتی ہے, آپ رجوع کریں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں نے اپنے نانا سے اگر یہ بات نہ سنی ہوتی کہ وہ عورت تمہارے اوپر حرام ہو چکی ہے تو میں رجوع کر لیتا. اچھا, سمجھ رہے ہیں. اب جب جو علماء کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کی حضرت ابو بکر کی ابتدائی وقت کی مثال دیتے ہیں. جمہور صحابہ کا بات ہے موقف. آپ کو پتہ ہے جس چیز کے اوپر صحابہ کا اجماع ہو جائے تو عام لوگوں کو اختلاف میرے خیال میں عمیر بھائی کرنا بھی نہ چاہیے, کیونکہ صحابہ دین کو زیادہ سمجھنے والے تھے. مولانا میرا, آپ ماشاء اللہ عالم ہیں, میری طرح بہت سارے لوگ اس طرح, جیسے مجھے آج ہی یہ بات اتنی واضح قسم سے میرے سامنے آئی کہ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے سمجھانے کا, پھر الگ کرنے کا, اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو ڈرانے کا, اور پھر بالکل آخری ڈفرینٹ جگہوں پہ جانے کا, پھر طلاق کے بھی اللہ تعالیٰ نے مراحل بیان کیے. تو میرا کوسچن یہاں پہ آپ سے یہ ہے کہ جیسے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا آپ نے یہ ریفرنس کوٹ کیا, اس کو ہم حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے؟ جی 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 بالکل بالکل بالکل, مسلم شریف میں یہ موجود ہے. اچھا, مسلم شریف سیاستہ کی جو کتابیں ہیں, جی 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 بالکل, آپ کو اس کا حوالہ ہم نیچے حدیث اور حوالہ دیں گے. ٹھیک ہے, آڈینس کے لیے اس کے اندر اگر ہم کر دیں تو زیادہ. ولید یا کوئی اس طرح کا کوئی نام ہے صحابی کا, میرے ذہن سے نکل گیا, انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے, ولید بن لبید غالباً نام ہے, اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. تو فرمایا کہ صحابہ میں بہت بڑی تعداد اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی تھی. وہ آئے, انہوں نے کہا کہ ایک صحابی نے آ کے بتایا کہ فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اتنا غصے کا مذاق کیا اور فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں, تم میرے ہوتے ہوئے قرآن کی آیتوں کا مذاق بنا رہے. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے غصے کا اظہار کیا, اور اتنا غصہ کیا. صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو میں اس بندے کو جا کے قتل کر دوں. اچھا, مطلب اگر یہ چیز اچھی ہوتی اور 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تو حضور کو اتنا غصہ نہ آتا. وہ صحابی نے غصہ دیکھا تو انہوں نے کہا میں جا کے قتل کروں, پھر آپ کا غصہ ٹھیک ہو جائے گا. دیکھو یہ چیزیں تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرحلہ وار ایک طریقہ بتایا ہے, اگر کسی کو غصہ آ بھی جائے, دینا بھی چاہتا ہے, تو شریعت نے قرآن پاک کے اندر پورا ایک طریقہ بتایا جو میں نے آپ کو ایک ایک چیز آئے پڑھ کے سنائی. صحیح. اچھا, آج کل دنیا ٹیکنالوجی ایڈوانس بہت زیادہ ہو چکی ہے دنیا کے اندر. یہاں بیٹھا ہوا بندہ پوری دنیا کے اندر کسی کے سامنے بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر کے رابطہ ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے شریعت کا آن لائن طلاق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آن لائن, بلکہ ساتھ تھوڑا سا نکاح کو بھی الیبوریٹ کر دیں, آن لائن نکاح یا آن لائن طلاق کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں عمیر بھائی, آج کل جو زمانہ ہے نا یہ بہت آپ یوں کہہ لیں کہ تیز ہو گیا ہے, بے صبری کا زمانہ ہے یوں کہہ لیں ہم. کہ ایک زمانہ تھا ہمارے جو بڑے تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خط لکھا کرتے تھے, بالکل بڑا انتظار ہوتا تھا. جی, تو یہ نکاح کا جو زیادہ طلاق کا بھی زیادہ ہونا یہ اسی بے صبری کا نتیجہ ہے. ہم بے صبرے ہو گئے ہر معاملے میں, ہم کہتے ہیں بس ابھی میں نے بات کی ہے تو ابھی ہونا چاہیے. اور قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے, رسول اللہ کی سیرت کو چھوڑ دیا, صحابہ کی زندگی کو پڑھنا چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیں گے صبح سے لے کے ایک نوجوان کی بات کر رہا ہوں, کتنا قرآن کو ٹائم دیتا ہے, نہیں ہے نا. تو اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب آپ کی بات کے اوپر میں آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ عمیر بھائی ذرائع کا اعتبار نہیں ہوتا, آپ کی بولی ہوئی بات کا اعتبار ہوتا ہے, اللہ کے ہاں بھی اور دنیا کی عدالت میں بھی. صحیح ہے, سمجھ آئی. آپ یوں کہیں کسی انسان کو, جس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طلاق تو دیا کہ نیت نہیں تھی, میں کوئی کسی کو گولی مار دے, کہتے ہیں مارنے کی نیت, میری نیت نہیں تھی تو وہ بندہ مر گیا ہے. تو آپ جب عدالت میں کھڑے ہوں گے آپ مجرم ڈکلیئر ہوں گے, کیا ہوں گے؟ مجرم مجرم ہوں گے نا.
تو यहाँ भी वो कहे मैंने तलाक तो दी है लेकिन दी व्हाट्सएप पे है तो उसको कहा जाएगा नहीं, गोली तो तूने मारी है ना, चाहे जिस जरिए से भी मारी है, जराए का इतबार नहीं है, ऑनलाइन तलाक को एक्सेप्ट किया जाता है, तलाक ही है। तो निकाह को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते मौलाना? निकाह को भी एक्सेप्ट किया जाता है, क्यों नहीं किया? बहुत सारे उलमा में क्या है कि आप ऑनलाइन निकाह को जो है ना, देखिए उमर भाई, गवाहों का और इन चीज़ों का होना ज़रूरी है तो हो जाता है निकाह। अच्छा ठीक है, हम मतलब खुद- गुंजाइश इसके अंदर हाँ, जी बिल्कुल मौजूद है। हमने पढ़ाए हैं निकाह, बल्कि ऐसे निकाह पढ़ाए हैं कि उनके बच्चे हमारे पास अब पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं ऐसी मेरे गाँव में मिसाल मौजूद है। अच्छा जी, तो गवाहों की मौजूदगी हो, वली ऑनलाइन में ये हो गया था उमर भाई, इसलिए कुछ उलमा मना करते हैं कि मिसाल के तौर पर एक गलत ताल्लुक़ है, दो दोस्तों को उन्होंने गवाह बना लिया, जी जी, तो इस पे बस निकाह हो गया, तो ये तो ऐसा तो नहीं होता, वली की मौजूदगी अच्छा, ज़रूरी है। समझ गया मैं, मेरे समझ पास रहे पिछले हैं? दिनों कुछ केसेस मेरे सामने इस तरीके के आए कि वली हम- की मौजूदगी ये दोनों तरफ से अच्छा, वली मौजूद हो तो फिर ऑनलाइन हो सकता जी, है, हो अगर सकता वली है। मौजूद ना हो वो तो फिर फिर ऑनलाइन नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, जैसे ठीक, चलिए ऑनलाइन ये चीज़ तलाक clear हो गई। को कबूल किया जा रहा है, क्यों? सही है। कि ज़राए का इतबार नहीं किया जा जी, रहा है, जी। तो ऐसे ही है कि वली उधर भी मौजूद हैं, वली उधर भी उधर भी मौजूद मौजूद हैं, है। तो फिर आमने-सामने तसव्वुर करके उनका निकाह पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें गुस्से की कोई फॉर एग्जांपल तलाक जो नौजवान कहते हैं मैंने गुस्से में दे दी थी जी, तो फ़िक़्ह क्या इंसानी नफ्सियात के अकॉर्डिंग गुस्से की कोई डेफिनेशन करता है कि चलें जी इस सिनेरियो में था, इस सूरत हाल में था, या फॉर एग्जांपल कोई नशे की हालत में अपने ख़यालात को छोड़ करके अगर तलाक के अल्फाज जी, पे उमर भाई, बोलते उसमें तो उसके बारे में क्या हुक्म? शरीयत ने बड़ा ख्याल किया है। एक तो गुस्से की जो तलाक है, इसके ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं, फिर बीमार आदमी की उसके ऊपर आ जाते हैं। जो गुस्से की तलाक है ना उमर भाई, गुस्से की तलाक, आज तक आपने कोई ऐसी मिसाल सुनी है? कोई कोई दोस्त आपका या कोई रिश्तेदार या कोई मोहल्लेदार किसी ने आपको कहा उमर भाई हम दोनों मियाँ बीवी ना हँसते-हँसते गए गाड़ी में बैठ के किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ पे हम खाना खाते-खाते बस मुझे अचानक ख्याल आया, मैंने खुशी-खुशी तलाक दे दी। ऐसी तो कोई मिसाल नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे। तो शरीयत ने अपने जज्बात को कंट्रोल करने का हुक्म दिया है और कहा है कि तलाक गुस्से में ही दी जाती है उमर साहब। जी, ऐसे। तलाक जब भी दी जाती है ठीक है, तो गुस्से में दी जाती है, वो प्यार मोहब्बत में नहीं दी जाती, ठीक है। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो बंदा कहता है बस ये मुझसे दूर हो जाए। तो वहीं पे तो शरीयत ने कहा है कि असल पहलवान तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से पर काबू करे। काबू वाले। मर्द, अगर मर्द इतनी भी जज्बा नहीं रखता कि 3-4 लफ्जों को अपने मुंह में दबा ले, तो मर्द किस चीज़ का है? उसकी सही है। हाकमियत किस चीज़ की है? अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, ये किस चीज़ के लिए है फिर? ठीक हो गया। समझ आ रही है? जी, सही। तो गुस्से की तलाक वाक़ई हो जाएगी। हाँ, उलमा ने इसमें ये बात की है कि गुस्सा अगर किसी इंसान का इतना हो कि वो पागल हो जाता है, बाद लोगों को कोई बीमारी है, उसको गुस्सा आता है, उसकी होश व हवास बाकी नहीं रहती। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों में एक बात आई, एक आदमी ने कहा कि ये आदमी पहले नशा करता था, फिर ठीक हो गया, फिर कुछ दिन पहले इसने अपनी बीवी को तलाक दी। सही है? रात को दे दी तलाक, सुबह उसके मेके में सबको जाके बताया कि मैंने तलाक दे दी। तो उलमा ने यहाँ से मसला निकाला, उसको याद है, इसका मतलब वो पागल नहीं है। सही है। समझ रहे हैं? जी, सही। कि वो जो सुबह खुद जाके बता रहा है, तो वो पागल कहाँ से हुआ? ठीक हो गया। वो ये भी बता रहा है कि मैंने 3 दी हैं, वो ये भी बता रहा है कि फलां बेडरूम में थे हम, वो ये भी बता रहा है कि ये बात की है, तो आप उसको पागल कैसे कहेंगे? उसको सही। तलाक देना भी याद है। ऐसी सूरत कोई पैदा हो जाए कि इंसानी अकल ख़त्म हो जाए और वो ऐसे उसके मुंह से कोई लफ्ज़ निकल जाए, तो उसका एतबार नहीं है। अक्ल सलीम के मेडिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जी, बिल्कुल। अगर वो पागल अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि हमारा बच्चा तो ऐसे हो जाता है, देखो ये भी बड़ा मसला है उमर भाई। तो निकाह बाकी रह जाएगा उसमें, अगर कोई मेंटली अनस्टेबल हो गया है जी, तो इस तरह के आदमी में और फिर वो निकाह में बाकी रहेगी। जी, अगर हो गया उसका शरई तौर पे, फिर उसको माजूर समझा जाएगा। ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा उठाते हैं उमर भाई लोग। पहले मिसाल के तौर पर तलाक हो गई, फिर कहते हैं हमने 3 भी दी, हालांकि कुछ लोग गवाहियाँ देने वाले मौजूद होते हैं, वो कहते हैं 3 हुई हैं, वो उसको छुपाते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है, एक तो पहले गुनाह हो गया, जी। फिर आप गुनाह के बाद जब उसको अपने घर में रखेंगे, वो ज़िना होगा सारी ज़िंदगी। सही है। तो बेहतर यही है कि अल्लाह रसूल का जो हुक्म है हम उसको फॉलो करें। नहीं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एक आदमी जो ज़हनी तौर पे माजूर हो चुका है, फॉर जी। एग्जांपल मेंटली अनस्टेबल डिक्लेयर हो गया, तो क्या ऐसे शख्स के निकाह में वो औरत बीवी रहेगी, या फॉर जी, जो जी। औरत है अगर शरीयत उसको हाँ में रखती है कि जो उसकी बीवी होगी, तो क्या उस औरत के साथ ये ज्यादती नहीं समझी जाएगी कि एक पागल इंसान के साथ वो बाकी अपनी ज़िंदगी स्पेंड करे? इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? देखें उमर भाई, पहली बात तो ये है कि ये तो जब इब्तदा हुई थी इस निकाह की, तो उस वक़्त माँ बाप को ये सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। अगर दरमियान में किसी बीमारी है, उसकी वजह से कुछ ऐसा मामला हो गया, तो शरीयत का यहाँ पे क्या कहना है? वो निकाह में रहती है या नहीं रहती?
دیکھیں اس میں پھر عمیر بھائی شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بنیادی حقوق عورت کی ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اگر تو بنیادی حقوق نان نفقہ، اس ٹھیک کی ہے. رہائش اور اس کا جسمانی ضروریات کا جسمانی ضروریات جو مرد ہے. اور عورت کی ہیں، اگر وہ اس کی پوری ہو رہی ہیں تو اللہ سے دعا کرے، اس کا علاج کرواتے رہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ 3 بنیادی حقوق اس کو نہیں مل رہے عورت کو، ٹھیک ہے. تو پھر وہ خلا کے لیے یا فسخ نکاح کے لیے، اس کے اوپر ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کر سکتی ہے. یہاں پہ عدالت کے معاملات کو معتبر سمجھا جائے گا یا پھر جو اس کے اپنے معاملات ہیں؟ فار ایگزامپل ایک بندہ ڈاکومنٹیشن میں اس نے کہا جی میں نے 1 طلاق دی تھی، جبکہ باقی ہم وربلی کسی سے سنتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے تو 3 دی تھی، تو کس چیز کو یہاں پہ معتبر سمجھا جائے گا؟ نہیں، وہ دینے والا کیا کہتا ہے، میں نے 1 دی ہے، سننے والے کہتے ہیں نہیں، کاغذات کے ذریعے سے اس نے 1 دی ہے، جی. جو اسٹامپ بھیجا جاتا ہے عدالت سے، اس میں اس نے 1 طلاق دی، جبکہ باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ویسے وربلی 3 طلاقیں دیکھ چکا ہے، بے شک کاغذ اس نے 1 کا بھیجا ہے. تو اس کے بارے میں ہم کس چیز کو معتبر سمجھیں گے؟ اس کا اپنا دینا جو ہے نا وہی معتبر سمجھا جائے گا کہ وہ آدمی خود کیا کہتا ہے. خود کیا کہتا اور ہے، اگر تو گواہ خود دینے کہہ کیا چکا ہے. گواہ دینے والے ٹھیک ہے، گواہی کہتے دینے ہیں، والے معتبر ہیں، ہاں، تو پھر اس کو ہاں، اس بات کو ان لے کی لیں. گواہی لی جائے گی. مطلب اس کے اندر آئین کی ڈاکومنٹیشن جو پاکستانی ہمارے یہاں پہ اس میں چل رہی ہے، پھر ہم اس کو اس لیول پہ کنسیڈر نہیں کریں گے. اچھا، اس سارے سینیریو کے اندر خلا کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ خلا کہتے کس کو ہیں؟ اور عورت کی اس کے بارے میں شریعت نے اس کو کیا کیا فیسلٹیشنز دی ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا آپ میں ایکسپلین عمیر بھائی، کیجیے. میں آپ کی ٹیم سے یہ درخواست کروں گا، ذرا یہ کلپ الگ نکالیں، یہ بہت زیادہ خلا آج کل خلا پہ. جی ٹھیک ہوگا اس کو انشاءاللہ. 3 چیزیں ہیں عمیر بھائی، ٹھیک ہے. اس کو گڑبڑ کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے. ایک ہے طلاق، ایک ہے خلا، ایک ہے فسخ نکاح. فسخ نکاح. ٹھیک ہے. نکاح کا ٹوٹنا، ٹوٹ جانا، ختم. ٹھیک. ختم کروا دینا اس کا قاضی القضاء کے ذریعے سے. 3 ٹھیک ہے. چیزیں ہیں. پہلی تو آپ کو میں نے بتا دیا، طلاق تو مرد کو اختیار ہے مکمل، کہ مرد نہیں دینی ہے، جب مرد دے گا تو طلاق ہوگی، نہیں دے گا تو نہیں ہوگا. خلا، خلا کیا چیز ہے، اس کے اوپر آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے. ہمیں خلا یہ ہے کہ میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کی ایک مثال سنا دوں آپ کو، اس میں پھر بات سمجھنا اور کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا. ایک صحابیہ ہیں حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ہو گیا حضرت ثابت بن قیس کے ساتھ. میں خلا کی بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. جی ٹھیک ہے. طلاق تو سیدھی سیدھی بات ہے. اب یہ اور بعض لوگ کہتے ہیں نا عورت کو رائٹ نہیں دیتا اسلام، کہ اگر ایک مرد کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو حق نہیں ہے، وہ کیا کرے. یہ خلا کے اندر عورت کو حق نہیں دیا گیا، فسخ نکاح کے اندر حق دیا گیا. یہ خلا کو ہماری عدالتیں جو ہے نا فسخ نکاح میں شامل کر لیتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے چونکہ کہ کیا چیز خلا ہے اور کیا چیز فسخ نکاح ہے. خلا میں عورت کو یہ حق ہوتا ہے کہ مرد کی اجازت سے، میرے بھائی میں یہ بات، مرد کی اجازت سے وہ اس نکاح کو ختم کرنے کا ایک راستہ نکال سکتی ہے، یوں کہہ لیں ہم. صحیح ہے. حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا ثابت بن قیس کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگئی دوسرے دن نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے ثابت کی دینداری پہ، ان کے ایمان پہ اور ان کے تقوی پہ کوئی شک نہیں ہے. صحیح ہے جی. لیکن میں مسلمان عورت ہوں، میں ناشکری بن کے نہیں رہنا چاہتی، میرا نبھا مشکل ہوگا. صحیح ہے، میرا دل نہیں ملتا ان سے. انہوں نے دیکھا کہ شکل و صورت میں بہت زیادہ فرق ہے، تو مطلب میرا رشتہ غلط ہو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کوئی حل نکالیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو بلایا. ہماری عدالتیں تو مردوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتی. جی. اپنے بیاف پہ ہی طلاق دے جی. کے ثابت بن قیس کو بلایا، ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی. تو حضرت ثابت بن قیس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، حکم نہیں دیا کہ آپ طلاق دیں. علماء نے لکھا ہے یہ استحبابی حکم تھا. ٹھیک ہے. کہ آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ کیا کر دیں، طلاق دے دیں. حضرت ثابت نے کہا کہ میں طلاق دے دوں، لیکن جو میں نے مہر میں باغ دیا تھا ان کو، صحابہ اتنے زیادہ مہر دیتے تھے. یہ اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ آج کے زمانے میں حق مہر کتنا ہونا چاہیے. ہم تو 5,000 دے دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے نکاح پڑھایا تو ایک آدمی کہنے لگا 2,500 نہیں ہو سکتا. میں نے اپنی زندگی میں بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ نکاح پڑھانے کے لیے آئے تو بچی کے باپ کو بلایا. انہوں نے کہا جی حق مہر کتنا ہو؟ انہوں نے کہا جی 131 روپے. بس انہوں نے اس کو تھپڑ نہیں مارا آگے سے، کہتے باہر جا کے دیکھو آدھی دنیا کے تم پیسے یہاں لگائے بیٹھے ہو، یہ تمہیں کون سی شریعت ہے جو 131 روپے کہتی ہے؟ تم نے دین کیوں نہیں سمجھا؟ مطلب بہت زبردست طریقے سے انہوں نے ڈانٹا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں نا حضرت ثابت بن قیس نے پورا باغ دیا تھا. آج کے زمانے میں اس کا تصور کرنا بھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ خیالی باتیں ہیں. بالکل مطلب ایسی باتیں ہیں، حالانکہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جمیلہ کو بلایا اور کہا کہ تم ان کا باغ واپس کرو. انہوں نے کہا جی بالکل واپس کرو. انہوں نے باغ واپس کر دیا جو حق مہر میں دیا تھا.
اور حضرت ثابت بن قیس نے طلاق دے دی. یہ طلاق یہاں پہ کس نے دی ہے؟ خامد نے خود دی. خامد نے خود دی ہے. صحیح ہے. جی. تو یہ رائٹ عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ تیسرے فریق کو بیچ میں ڈال کے ان کو کہیں کہ ہمارا نکاح آپ ختم کروا دیں, جو مجھے مہر انہوں نے دیا میں ان کو واپس کر. یہ ہے خلا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. مطلب عورت خلا وہ حق مہر بھی واپس کرنے کی پابند سمجھی جائے گی. جی واجب ہے اس کے اوپر. اگر یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان طے ہو گیا کہ آپ حق مہر واجب کریں گے, یا آپ کو مکان دیا ہے, گاڑی دی ہے, جو بھی دی ہے, تو مرد کے ذمہ یہ واجب ہو جائے گا کہ وہ مرد, پھر اختیار مرد کے پاس ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اختیار تبدیل نہیں ہوگا کہ یہاں کسی اور قاضی القضاء کے پاس یا کسی اور, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو کہا تھا کہ آپ طلاق, یہ خود سے نہیں کہا تھا کہ اب ہو گئی طلاق باغ واپس چلے جاؤ. اچھا, اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک بندہ کوئی نشئی ہے یا ظلم کرتا ہے بیوی پہ, یا کوئی اس طرح کے معاملہ, میں آ رہا ہوں مہر بھائی اس کے اوپر. اچھا چلے ٹھیک. جی. تیسری صورت ہے فسخ نکاح. ٹھیک ہے. یہ اس کی بات عام طور پہ نہیں کی جاتی, خلا کی زیادہ کی جاتی ہے. وہ ہماری عدالتیں فسخ نکاح کو چلو خلا ہی شمار کر لیں, لیکن اس میں شریعت کہتی ہے کہ وہ عورت جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ایسا ہے جو اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بنیادی حقوق ادا نہیں کرتا. شریعت نے 4 چیزیں بیان کی ہیں بنیادی حقوق کے اندر. ٹھیک ہے, اگر وہ یہ پوری نہیں کر رہا تو یہ عورت عدالت جائے گی. صحیح, اس کو یہ پروف بھی کرنا پڑے گا کہ میرا میاں یہ کر رہا ہے. پہلی صورت مثال کے طور پر ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوا, مرد جو ہے وہ نامرد نکلا, اب بیوی کا حق مارا جا رہا ہے, اس کی اولاد نہیں ہوگی. اب جب اولاد نہیں ہوگی تو وہ کیا ساری زندگی اس کے رحم و کرم پہ گزار دے؟ ایسا نہیں ہے. شریعت نے حق دیا ہے اس کو کہ وہ عدالت جائے, اور جو وہ قاضی القضاء ہے, جج ہے, وہ چیک اپ کروائے گا اس کا پورا پراپر. شریعت کہتی ہے ایسا نہ ہو کہ عورت اس پہ الزام لگا رہی ہو. دونوں دیکھو جانبین سے خیال کیا جا رہا ہے. گھر ٹوٹنے سے شریعت بچاتی ہے, پہلی. نمبر 2, وہ عورت یہ دعویٰ کرے کہ یہ مجھے گھر نہیں دیتا اور نہ نفقہ نہیں دیتا, میری بنیادی ضرورت پوری نہیں کرتا. صحیح ہے. تو بلایا جائے گا اس کو. ایسا نہیں ہے کہ بس جج لکھ کے دے دے گا, بلایا جائے گا اس کو. یا پھر عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جب سے اس نے مجھ سے نکاح کیا یہ باہر چلا گیا. آج کل ہوتا ہے ایسے عمر بھائی کہ لوگ نکاح کرتے ہیں, بیوی ادھر رول رہی ہے, وہ باہر, ہاں وہ باہر اس نے اور نکاح کر لیا, وہ ادھر بچوں کا خیال نہیں ہے, تو اب وہ بیچاری کیا دھکے کھاتی رہے؟ نہیں, شریعت نے اس کو رائٹ دی ہے کہ وہ عدالت جائے, یہ ثابت کرے کہ اتنے سال سے میرا میاں باہر گیا, وہ نہ خرچہ دیتا ہے نہ میرے حقوق ادا کرتا ہے, اب میں کیا کروں؟ تو یہاں پہ علماء نے لکھا ہے پھر قاضی القضاء کو پھر حق حاصل ہے کہ وہ کیا کرے کہ طلاق لکھ کر دے دے. اگر وہ مرد عدالت میں ہی نہ آئے, جی وہ عدالت میں آئے گا تو جج اس کا میڈیکل ٹیسٹ جی میں اس کا جی بالکل ایسا ہی ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر قانون کے اعتبار سے جو آرڈر ہوتے ہیں کہ اتنے آرڈر اگر کسی کو بھیجے جائیں وہ نہ آئے تو مجرم ڈکلیئر ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی؟ ہمارے دنیاوی قانون میں جو مطلب ہے کہ اگر کسی کو 3 فرض کریں مجرم ہے کوئی, اس کو 3 آرڈر دیے جائیں کہ, اور کہا جائے کہ یہ آخری نوٹس ہے, اگر آپ نہ آئے تو آپ کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا. ہوتا ہے ایسے پیش کرنے کے لیے عدالتیں کہتی ہیں, بلکہ یہاں تک قاضی القضاء کو کہا گیا کہ وہ اپنے اداروں کو کہے کہ پکڑ کے لاؤ اس کو, صحیح ہے, پیش کرو تاکہ موقف سنا جائے اس کا. اچھا ایک اور بات عمر بھائی اس میں ایڈ کر دوں, اگر یہ صورتیں پہلے پیدا ہو رہی تھیں, یہ فسخ نکاح کی بات شریعت اس لیے کرتی ہے مرد میں سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے. ظاہر ہے جب بیوی اس کو گھر میں کہہ رہی تھی بھائی تو خرچہ دے ورنہ میں طلاق لوں گی, وہ سنجیدہ نہیں لے رہا تھا. ٹھیک ہے, ہاں وہ سنی انسنی کر دیتا تھا, اس نے کیا کرنا ہے. اب جب عدالت نے بلایا تو ان دونوں کے درمیان سنجیدگی پیدا کرنا ہے کہ میری بیوی میرے خلاف عدالت میں چلی گئی ہے, میں سنجیدہ ہو جاؤں. اگر وہ سدھر جاتا ہے تو شریعت عدالت کو پھر بھی یہ حق حاصل نہیں دیتی کہ وہ طلاق لکھ کر دے. کیوں بھائی, معاملہ ٹھیک ہو گیا. اچھا اس سینیریو میں اگر وہ خاوند اس کے نین نفقہ کا وہ ہو جاتا ہے کہ جی میں اس کی چیزوں کو پورا کرتا ہوں, اور عورت کہتی ہے کہ میں نے پھر بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا, موقع دیا جائے اس کو, پھر عدالت کیا کرے گی؟ موقع دے گی. میں بتا دوں, ٹھیک ہے, ایک موقع اور دیا جائے گا, چلیں آپ 1 منتھ 2 منتھ دیکھیں کیا ہوتا ہے. بیوی کو بھی یہی کہا جائے گا بہن ابھی کچھ دن اور دیکھو, حد الوسع کوشش کریں کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے. لیکن عمیر بھائی ہوتا پتہ کیا ہے, یہاں پہ ہمارا جو لا ہے, قانون ہے, وہ عورت کو اتنے اختیارات دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی عورت اٹھ کے محلے میں چلی جائے, وہ کہے جی میرا نکاح ہوا وسیم بھائی سے, مجھے پسند ہے مصطفیٰ بھائی, تو عدالت اس کو خلا لکھ کے دے دے, جو کہ شرعی اعتبار سے غلط کنسیڈر کیا جائے, میں حرام ہے, زنا ہے. اگر اس بیس پہ کہ میں نے عدالت سے خلا لیا ہے وہ عورت کہیں نکاح کر لیتی ہے, وہ زنا ہے. کیوں عمیر بھائی, آپ نے خود سنا ہے کہ یہ اختیار کس کو حاصل ہے؟ مرد کو. یہاں خلا اگر ہوئی ہے
تو وہ مرد کی اجازت سے ہوئی ہے. فسخ نکاح ہوا ہے تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد بنیادی حقوق ادا نہیں کرا. ایسا تو نہیں ہے ایک مرد بیچارہ صبح آئے اچھا خاصا کام کر کے گھر میں آئے, عورت کہے میں تو خلا لے آئی ہوں. اچھا اس میں پھر عورتیں کیا کر رہی ہیں, وہ جاتی ہیں عدالت میں کیس کرتی ہیں مرد کے خلاف. 18 سال عدالت کہتی ہے آپ نے بچے کا خرچہ دینا ہے, صحیح ہے, وہاں 18 سال اس سے خرچہ لیا اور دوسری جگہ نکاح کر لیا, پھر وہاں سے خلا لے لی, پھر کیا کر لیا 18 سال کا خرچہ. تو مطلب روزی روٹی کا عورتوں نے اس کو مسئلہ بنایا. میں سب کی بات نہیں کر رہا, ابھی تو بہت ساری عمیر بھائی ایسی عورتیں جن کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ عدالت میں اتنی آسان سی خلا ملتی ہے. وکیلوں نے وہ پیپر بنائے ہوئے ہیں, بس مارتا ہے پیٹتا ہے ظلم کرتا ہے, وہ پہلے سے فارم ہے اس کے نیچے سائن لے لی بس جمع کروا دی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, شریعت اعتبار سے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. نہیں بالکل بھی نہیں. ہاں مرد کی اجازت ہو, مرد خود لکھ کر دے کہ میں نے طلاق دی ہے تو پھر اعتبار کیا جائے گا. جج خود سے کچھ نہیں کر سکتا. ابھی کچھ دن پہلے مہر بھائی میں ایک جگہ بیٹھا تو ایک سیدھا سادہ آدمی چائے کا ڈھابے والا تو کہنے لگا میں جج صاحب کو چائے دیتا ہوں. تو آج وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اپنے کسی دوست کے ساتھ, آج اس ہفتے میں نے اتنی طلاقیں دے دی اس ہفتے میں. تو میں نے سیدھا سادہ آدمی ایک چائے بنانے والا کہتا ہے میں جج صاحب کو کہا یہ ہماری بیویوں پہ تمہیں کب سے رائٹ ہو گیا کہ تم اتنا بھی حق تمہیں حاصل ہے کہ اب جب چاہو کسی کی بیوی کو طلاق دے دو. تو یہ حق اگر دیکھا جائے تو یہ بات تو بڑی کلیئرلی جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے, جبکہ ہمارا آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور دوسرا ہمارے بہت سارے علماء کرام جو ہیں وہ سیاست میں بھی آئین کے اندر بھی وہاں پہ ایوان بالا کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب تک پاکستان کے اندر اس کے بارے میں کوئی دیکھیں عمیر بھائی علماء اکرام کا کام ہے آواز کو اٹھانا, اور جب بھی کوئی بل یہ بنتا ہے تو ان کو پابند کیا گیا ہے کہ یہ سب سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجیں. جی بل کوئی بھی بل ہو, اگر شریعت کے متعلق کوئی بل ہے, ابھی آپ حال ہی میں دیکھ لیں مثال کے طور پر 18 سال سے کم عمر کی شادی کا مسئلہ. جی اب شریعت میں تو شادی کی ایج نہیں ہے, شریعت تو کہتی ہے کہ جب بچہ بلوغت شریعت بلوغت تو سارے علماء چیز تھک گئے, انہوں نے نہیں مانی, بل پاس کر دیے. اچھا اس میں یہاں پہ تو چلیں یہ ہے باقی کنٹریز جیسے عربی کنٹریز ہیں ہمارے پاس, سعودیہ ہو گیا, اردن ہے, لبنان, ان کنٹریز کے اندر باقی جگہوں پہ بھی یہ خلا کے بارے میں جو ہے وہاں کے عدالتی نظام کا نہیں بہتر ہے مہر بھائی, ہماری عدالتی نظاموں سے بہتر ہے. ٹھیک, ہم بھی بہتری کی امید رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا میرا ایک پوائنٹ ابھی پینڈنگ ہے اس سارے سینیریو کے اندر, وہ یہ کہ حلالہ جو کہ آپ نے سٹارٹ میں ڈسکس کیا کہ 3 طلاق کے بعد حلالہ جو ہے وہ اس پر لازم آ جاتا ہے, اس کو ذرا ڈیفائن کیجئے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. جی قرآن پاک کی آیت ہے عمیر بھائی, سورۃ البقرہ آیت نمبر 229. ٹھیک اس کو نوٹ کر لیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر طلاق دے دے مرد فلا تحل له, اللہ نے فلا تحل له کہا, ہم نے فلا یحل له بنا لیا. لفظوں کو سمجھے نہیں, ہم نے قرآن پڑھا نہیں. اللہ نے کہا فلا تحل له, وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو. ہاں حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ, یہ دیکھو قرآن نے ایک صورت بیان کی ہے, کہیں بھی قرآن میں اللہ نے حلالے کا ذکر نہیں کیا کہ حلالہ ہو جائے تو ایسے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک صورت بیان کی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا, مطلقہ عورت تھی, اس نے نکاح کر لیا. آپ کے بھائی نے, آپ کی بہن اٹھا کے اس کو ترغیب دے کے آپ نکاح کر لیں, اچھی بات ہے, اس نے نکاح کر لیا مطلقہ عورت سے. اب ہوا یہ کہ جب نکاح ہو گیا, اب نکاح کے بعد وہ خاوند فوت ہو گیا, ٹھیک ہے, دوسرا خاوند اس عورت کا, پہلا ابھی حیات ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, پہلا حیات ہے, دوسرا کیا ہو گیا, فوت ہو گیا. یا دوسری صورت یہ بنی ان دونوں میاں بیوی کی دوسرے نکاح میں نہ بنی, اس عورت ٹھیک ہے, انبن ہو گئی, تو اس نے کیا کر دیا, اس کو نیچرلی طلاق ہو گئی, طلاق ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ پہلے والا خاوند بھی موجود تھا, تو لوگوں نے کہا کہ بہن آپ گھر میں بیٹھیں گی, چلو اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ بنا دیا ہے, وہیں پہ دوبارہ نکاح کر لیں, آپ کے بچوں کی زندگی, آپ کی پراپرٹی, آپ کی عزت سب کچھ سیو ہو جائے گا. ظاہر ہے آپ ایسے زندگی گزارنا آپ کے لیے بھی مشکل ہے, وہ بھی ایسے ہے, مطلب 4 لوگوں نے مل کے یہ نکاح کروا دیا, یہ تو ہے جائز, یہ بالکل جائز صورت ہے, صحیح ہے. اب وہ صورت جو جائز نہیں ہے, یہ حلالے کو جو حرامہ بنایا گیا عمیر بھائی, اس میں ہمارے معاشرے کا بہت زیادہ کردار ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث کوٹ کرتے ہیں, لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحل له. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس آدمی کے اوپر جو حلالہ کروانے والی عورت ہو اور حلالہ کرانے والا مرد ہو. کیوں لعنت بھیجی؟
बॉन्ड हलाला किया जाता है, बॉन्ड निकाह किया जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पे। जी, एक आदमी ने तलाक दे दी किसी को, तलाक ठीक है। देने के बाद उसको एहसास हुआ कि मुझसे तो गलती हो गई। अब उधर से मसला पूछ, इधर से मसला पूछ। उलमा ने कहा भाई जब तक ये और जगह पे निकाह नहीं करेगी अब तो तुम्हारे लिए हलाल। अल्लाह ताला ने तो एक सूरत बयान की ना जी, कि अगर ऐसी सूरत निकल आए तो तब दोबारा निकाह हो सकता है। इन्होंने मुस्तकिल मसला बना लिया। ठीक है, हालांकि अगर कोई हलाला ऐसी चीज़ होती तो कुरान और हदीस में उसके बाकायदा अहकामात होते हैं। सही। यहाँ तो लानतें हो रही हैं कि जी, लानत है ऐसे मर्द पर, ऐसी औरत पर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी को जो बॉन्ड यानी पैसे लेके इस्तिजारत मुस्तजार यानी कहा गया, ऐसा बंदा जो मुस्ताजरत पे लेके हलाला करवाए या किसी की हामी भरे कि मैं करवा दूंगा, आपने फरमाया वो बैल है, वो बैल है जो ऐसा काम करता है, औरतों की इज्जत को दागदार। अब तो हलाला सेंटर बने हुए मेरे भाई, 5,000 में हलाला, 3,000 में हलाला, बाकायदा इसकी एड्स की जाती। हालांकि ये हलाला नहीं है, बॉन्ड निकाह ज्यादती है औरत के साथ, और ये जुल्म है और ये हराम है, शरई तौर पे भी हराम कंसीडर हाँ होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर मर्द अपनी मर्जी से तलाक दे दे, यानी निकाह खुद कर ले और अपनी मर्जी से तलाक दे दे तो सूरत निकल आती, उसको फोर्स नहीं करेगा कल मर्द। जिसने तलाक दी है वो खुद कहता है कि भाई मैं अपनी बीवी का भाई तू क्या लगता है उसका, तेरे लिए तो वो गैर महरम है। अब सही। वो खुद लेके जा रहा है मेरी बीवी का हलाला कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, और फिर वो आगे से कहे मैं इतने पैसे लूंगा, इतने दिन रखूंगा। निकाह जब होता है वो शराइत के साथ नहीं होता। सही है। समझ आ रही? तो इस हवाले से इसको शरीयत के अंदर जायज़ कंसीडर नहीं किया। नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने आपको हदीस सुनाई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला की लानत है उसके ऊपर जिसने ये काम किया। बाकी कोई सूरत ऐसी बन जाती है इख्तियारी तौर पर, शरीयत ने तो एक सूरत को बयान किया ना, लोगों ने मुस्तकिल उसको मसला बना लिया। दरअसल ये जो है ना एक सूरत बयान की गई थी और हदीस के अंदर इसका वाक़या भी मौजूद है। एक सहाबी थे रिफ़ाह कुर्ज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब जब तलाक दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो औरत आई, या रसूलुल्लाह मैंने रिफ़ाह से तलाक ले ली, अब मैंने शादी की अब्दुर्रहमान से। या रसूलुल्लाह अब्दुर्रहमान तो नामर्द है, अब मैं अपने पहले खावंद के पास जाना चाहती हूँ, मैं क्या करूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तूने उसका शहद चखा है। कितने बेहतरीन अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किए, तूने उसका शहद चखा? तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह वो तो नामर्द है। तो आपने फरमाया नहीं, जब तक वो तुम्हारा शहद ना चख लें, तुम उसका शहद ना चख लो, तब तक पीछे वाले खामद के पास तुम्हारा जाना, खाली निकाह से भी बात नहीं बनेगी। लोग पास सिर्फ निकाह कर लेते हैं, रस्मी कार्रवाई जी फलां से निकाह हुआ था, फलां ने तलाक दिए तो फिर हो गया, ऐसा नहीं है। शरीयत के अंदर हर चीज़ का एक पैमाना है। अगर वो तुम्हारा दूसरा निकाह उस पैमाने पे पूरा उतरेगा तो पहले खामद के लिए वो औरत हलाल होगी, वरना नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रेस किया जाता है कि जी ये तो कुछ लोगों का कहना ये है सेकुलर और लिबरल माइंडसेट में आके कि जी ये तो औरत के साथ ज़्यादती है जी, औरत के जो है ना वो बार बार, तो इसके बारे में शरीयत का यहाँ पे। मेहर भाई बहुत अच्छी बात की आपने, अल्लाह ताला ने आपके दिल में डाली। पहली बात तो ये है शरीयत कभी भी औरत को उसी मर्द के पास जाने पे मजबूर नहीं करती। बिल्कुल ऐसे है, कहाँ बिल्कुल ऐसे किसी है। कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में अहकामात बयान किए औरत के, सही है, औरत के हुकूक बयान किए, और फिर सूरतुन निसा में बयान किए, सूरतुत तलाक में बयान किए। कहीं भी अल्लाह ने ये औरत को खुद सज़ा दी जा रही है कि भाई तू क्यों उस बंदे के पास जाना चाहती है जिसने ना तेरी पहले इज़्ज़त का ख्याल किया, ना अल्लाह के हुक्मों का ख्याल किया, सबको रोन डाला उसने, तुम फिर दोबारा उसी के पास जाना चाहते हो। ठीक है, समझ आई? औरत को तो अल्लाह ताला ने हक हासिल दिया है कि वो जहाँ चाहे अपनी निकाह करे। ये तो औरत ने फिर खुद अपने पर पाबंदी लगाई है ना कि मैंने उसी के पास जाना है, तो उसकी वजह से उसको ये सारा पनिशमेंट और ये सारे हाँ। मामले किया गया। बाकी औरत अगर समझदार हो तो वो कहे ऐसे खामद के पास जिसको अल्लाह के हुक्मों का और मेरी इज़्ज़त का ख्याल नहीं, मैं जाती भी नहीं उसके पास दोबारा, जी सही है। मुझे निकाह की ज़रूरत ही नहीं। और मेरे भाई ऐसे केस हैं हमारे माशरे में कि जिन मर्दों ने तलाक दे दी और उन्होंने सही बात बताई आके। अच्छा, बाज़ लोग मेरे भाई ये करते हैं कि फिर सही बात नहीं बताते, फिर जिन उलमा के यहाँ 3 तलाक एक शुमार की जाते हैं उनसे मसला पूछ लेते हैं। एक बात वो याद रखें, आप सारी ज़िंदगी किस मसलक पे खड़े थे? सिर्फ तलाक की वजह से गए तो गोया आपके अंदर डाउट है। सही है। आप जब तलाक की बात आई तो आप भाग गए, आपने मसलक तब्दील कर लिया, चेंज कर लिया कि वहाँ पे तो 3 को 1 कहा जाता है। तो बात यह है कि आप इजमाए सहाबा को किधर करेंगे? सही है। हज़रत उमर के, क्या हज़रत उमर का फ़ैसला आपको आम फ़ैसला लगता है? हज़रत उमर के बारे में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उमर वो है, मेरा सहाबी है, हर उम्मत में एक मुहद्दिस होता है। फरमाया मेरी उम्मत का मुहद्दिस वो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु।
اور کہا کہ یہ وہ بندہ ہے یہ دل میں بات سوچتا ہے اللہ وہی بات بعین ہی قرآن بنا کے نازل اللہ کرتا، تو آپ اس کے بہت فیصلے کو سارے کیا کریں؟ مثالیں سامنے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو وہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، بالکل تو آپ عمر کو کیا عام انسان سمجھتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میں جب جنت گیا تو میں نے عمر کا محل دیکھا، تو حضرت عمر کی بات ہی تو آپ کہہ لیں حضرت عمر کی بات ہے نبی کی بات نہیں، تو کیا حضرت عمر کی بات عام بات ہے؟ پھر سارے صحابہ کا اجماع، آپ کسی چیز کو نہیں مان، آپ اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا گھر بچ جائے، تو شریعت کہتی ہے پہلے ہی دیکھ لیتے، پہلے ہی تھوڑا سا حوصلہ کر لیتے، ہم نے تو اتنی چیزیں بیان کی ہیں کہ اتنی چیزیں کر کے پھر طلاق تک جاؤ، اگر وہ چیزوں میں سے ایک بھی کی جاتی ہو مہر بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے 5-6 چیزوں کو بیان کیا ہے دوبارہ یہ تو نوعیت نوبت ہی نہ آتی، اور لیکن ہم مسئلہ یہ ہے کہ نہ طلاق کے احکامات سیکھتے ہیں نہ نکاح کے، نہ ہمیں یہ پتہ، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں عورت کو ماں کی مثل کہہ دے کوئی، یعنی کہ تمہاری پیٹھ ایسی لگتی ہے جیسے تم میری ماں کی ہو، تو وہ عورت حرام ہو جاتی ہے، اب پتہ ہی نہیں اس کو۔ بہت ساری الفاظ ایسے ہیں کہ بولے جانے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک اس پہ اوپر ایک لطیفہ بھی سنا دوں، ابھی کچھ دن پہلے نا ایک میرے بھائی ایک نوجوان نے طلاق دے دی، دیہاتی تھا، تو اس کا باپ نہ مانے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 لفظ بولنے سے طلاق ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تو ظلم کرنے والے نہیں ہیں، تو مطلب بالکل عجیب سی بات ہے، میں تو نہیں مانتا مولویوں کو۔ تو اس کو مفتی صاحبان کے پاس لے جایا گیا، بات کرائی گئی، سمجھایا گیا، انہوں نے قرآن سنایا، حدیث، کوئی مثال، کوئی عقل کی، کوئی سنا تو اس کو مطمئن کیا، تو باپا تو ہو گیا پریشان، لڑکا بھی ساتھ بیٹھا تھا، تو اب جب دونوں باپ اور بیٹا گھر میں گئے تو ماں نے پوچھا ہاں کیا بنا، مولوی نے کیا کہا، پھر کہتے مولوی نے کیا کہا، یعنی یہ فیصلہ مولوی نے نہیں کرنا، مولوی نے آپ کے کہی ہوئی بات کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا مولوی ککھ دا نہیں چھوڑیا سن، اس نے کہا کیسے، تو اس نے کہا مولوی نے کہا جڑے تو 3 لفظ بولے ہن نا وہ طلاق ہو گئی، ہاں طلاق ہو گئی، تم نے 3 لفظ بولے تھے تو اس پہ طلاق کیا ہو گئی، ہو گئی۔ اب اس نے ماں نے جواب دیا، اس نے کہا ایسے الفاظ تو تیرا باپ روز مجھے بولتا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے، ہمیں نے سیکھا ہی دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے۔ آپ دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ ہم ہر روز ہر نماز میں پڑھتے ہیں، عمیر بھائی ہمیں سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ امام صاحب فجر کی نماز میں سورۃ طلاق کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں اچھا ایک چیز اور اس میں دیکھی جاتی ہے کہ جو اس وقت فرقہ واریت اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، اب ایک نوجوان جو سوسائٹی کے عمومی طور پہ حالات بھی ایسے چل رہے ہیں کہ وہ 8ویں دن جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جمعہ کے پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا ہے، آگے مول صاحب لگے ہوئے ہیں کہ جی فلاں کے پیچھے نماز ہوگی، فلاں کے پیچھے نہیں ہوگی، تم یہ کرو گے تو تم دیندار ہو، تم یہ نہیں کرو گے تو تم نکل جاؤ گے، تم گستاخ رسول ہو، فلاں 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 فلاں، مطلب کہ وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں بیچاری اس کے لیے آنسو بہا رہی ہے بیٹھ کر کے، ٹھیک ہے، اس کو وضو کے غسل کے فرائض کا ان چیزوں کا نہیں پتا، باپ مر جائے تو وہ جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو جب مسجد میں جاتے ہیں تو آگے ایک الگ ہی کہانی چل رہی ہے۔ اس سارے سینیریو میں یہاں پر علماء کا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم ان چیزوں کو زبان زد عام کر دیں، یہ چیزیں ہم سیکھنے کے لیے ایگری ہو جائیں، تو اس حوالے سے علماء یہاں پہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ عمر بھائی میرے خیال میں اس پہ بہت بڑی سطح پہ محنت کی ضرورت ہے کہ ممبر ایسے علماء کے ساتھ تو ہونا چاہیے، ممبر رسول ایسے علماء کے پاس جہاں سے خیر کی بات ہو، جہاں سے محبتوں کی بات ہو، جہاں سے دین کو سیکھنے کی بات ہو، تفرقہ واریت کی بات نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی مثال میں دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے امام احمد رضا خان بریلوی کا نام خالی لے لیا، عالم نہیں کہا، تو حضرت نے اس کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ اختلاف اپنی جگہ پہ، ادب اپنی جگہ پہ، ادب اپنی جگہ جو پہ، کہ ہم علماء سنت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے جو چیزیں جی ہمیں جی ملتی ہیں کہ اختلاف ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کلمہ گو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلمہ گو کی بخشش کی بشارتیں دی ہیں، تو میرے خیال میں علماء کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ممبر رسول دیا جائے جو محبت اور خیر پھیلائیں، امت کو جوڑیں نہ کہ امت کو توڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو واحد امت ہے جس کے بارے میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ تو خیر کے لیے آئی ہے، لوگوں کے نفع کے لیے آئی ہے۔ اگر یہ امت میں علماء کا یہ کردار ہوگا عمیر بھائی، تو پھر میرا اور آپ کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اس لیے ہماری مسجد کی کمیٹیوں کو بھی چاہیے کہ سنجیدہ علماء لے کر آئیں، پڑھے لکھے لوگ لے کر آئیں آگے، اور خیر کی بات کرنے والے لے کے آئیں، قرآن و حدیث کی روشنی سے بات کرنے والے لے کے آئیں، تو انشاءاللہ پھر یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا۔ مولانا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آج ہم نے آپ سے طلاق کے جو مسائل سیکھے، اس پہ فردر بھی آپ کو جو ہے وہ تھوڑا بہت تکلیف دیتے رہیں گے۔ آپ سب دوستوں سے بھی درخواست ہے
کہ آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر جو آپ کے سوالات ہوں، جو چیزیں آپ کو ابھی بھی کسی پوائنٹ پہ آپ جو ہیں ابھی بھی مبہم ہوں، تو آپ بلا جھجک ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اختلافات سے بچتے ہوئے یہاں پر آ کر کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں. ہم دوبارہ اس پر رہنمائی لینے کے لیے جو ہے وہ مولانا کو دوبارہ انشاءاللہ تکلیف دیں گے. اس معاملے میں دوبارہ آپ کے جو سوالات ہیں اس کو ہم کلیئر کریں گے. اس کے علاوہ اگر یہ باتیں آپ کو لگا ہو کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہونی چاہیے اور یہ آپ کی فیملی کے لیے یا آپ کے دوستوں کے لیے طلاق کے مسائل کے حوالے سے اگر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، تو اس کو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری خوبصورت زندگیاں اللہ جل شانہ ان کے اندر خوشیاں جو ہے وہ بھر دیں، پھولوں کی طرح مہکتے ہوئے ہماری جو ہے یہ زندگیاں بن جائیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو ہے وہ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی پوڈ کاسٹ پہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اسلامک اور میڈیکل دونوں پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوتے رہیں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ سے درخواست ہے کہ آنے والی رمضان کی مبارک سعادتوں کے اندر ہمیں ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.